بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ احادیث مبارکہ میں بھی رمضان شریف کے روزوں کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کسی نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب یعنی برائیوں سے اجتناب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات واضح انداز میں بیان کی گئی ہے کہ روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اب بھی مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اگرچہ ان کے روزوں کی نوعیت اور وقت مسلمانوں کے روزوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ روزے کے احکام و مسائل۔ روزہ ہر عاقل، بالغ، صحت مند اور مقیم مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی مریض یا مسافر ہونے کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو وہ بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ جو مسلمان اتنا بیمار ہو کہ اس کو کبھی تندرست ہونے کی امید نہ ہو تو وہ روزے کا فدیہ دے گا۔ روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت یعنی صبح و شام کا کھانا کھلانا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ دے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ کفارے میں اس پر مسلسل 60 روزے رکھنا اور قضا کے طور پر مزید 1 روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر درمیان میں 1 روزہ بھی رہ جائے تو اثر 9 روزے رکھنا لازم ہوں گے۔ اگر اس کی قدرت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو فدیہ دے گا۔ ایک مسکین کو 60 دن صدقہ فطر کے برابر غلہ وغیرہ دینا ہے، یا ایک ہی دن 60 مسکینوں میں سے ہر ایک کو صدقہ فطر کی مقدار دے دے، دونوں طرح جائز ہیں۔ یا صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا قیمت دینے کے بجائے 60 مسکینوں کو ایک دن صبح و شام یا ایک مسکین کو 60 دن صبح و شام کھانا کھلا دے۔ روزے کی 3 قسمیں ہیں: فرض معین، فرض غیر معین، نفلی روزہ۔ فرض معین جو روزہ لازم ہو اور اس کو ادا کرنے کا وقت متعین ہو، جیسے رمضان کا روزہ اور نذر متعین کا روزہ۔ فرض غیر معین جو روزہ لازم ہو اور اس کے ادا کرنے کا وقت متعین نہ ہو، جیسے کفارے کا روزہ، قضاء کا روزہ اور نذر غیر معین کا روزہ۔ نفلی روزہ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ اور 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ۔ رمضان المبارک کے مسنون اعمال کیا ہیں؟ اسلامی مہینوں میں فضیلت والا مہینہ رمضان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ رمضان المبارک انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو اس میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کیجئے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح ادا کی جاتی ہے، جس میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ تراویح کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا مسنون عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام فرمایا کرتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ آخری رمضان المبارک میں 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو پورا سال ہی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کا غیر معمولی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک صلح کا مہینہ ہے، اس میں جھگڑوں سے بچنے کا خاص حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، اگر کوئی شخص تم سے لڑائی کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس پاکیزہ مہینے میں جب امیر و غریب، آقا و غلام، حاکم و محکوم مسلسل 1 ماہ تک روزے رکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں مساوات کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں سحر و افطار سے معاشرے میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور غریب و امیر کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ روزہ دار جب سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو افطاری کے وقت اسے سادہ چیز بھی انتہائی لذیذ محسوس ہوتی ہے۔ روزہ دار میں سادگی اور قناعت کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مقررہ وقت پر سحر و افطار کا اہتمام روزہ دار کو وقت کا پابند بنا دیتا ہے۔ وقت کے بارے میں احتیاط ہماری زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ 1 ماہ کی یہ مشق روزے دار کو اس بات کا عادی بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی بقیہ زندگی کے امور بھی وقت پر انجام دے۔ روزہ تربیت کا بہترین نظام ہے۔ اس میں اخلاق و عادات کی اصلاح کے تمام پہلو موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران، روزہ دار اور مظلوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہو کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ روزہ رکھنے کے جسم پر حیران کن اثرات، بلڈ پریشر میں کمی، شوگر میں کمی، زہریلے مادوں کا اخراج، بھوک اور مکمل کنٹرول، خون کی شریانیں کھلتی ہیں، عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ روزہ رکھنے کے اتنے فوائد ہیں کہ ان کو بیان کرنا ناممکن نہیں۔ جو انسان پورے سال بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، اگر وہ رمضان شریف میں اپنی بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا رتبہ بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ روزہ دار کا ثواب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ کوئی اس کے ثواب اور اس کے اجر کا اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ تو محترم ناظرین، رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے اتنے فوائد ہیں جس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ روزہ افطار کرنے کی دعا، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ تو محترم ناظرین، روزے کے بہت فضائل ہیں، بہت خاص ہیں، اور اس کو افطار کروانے کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کے لیے تمام گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے، آمین۔